فاروق صاحب وہ آپ لوگ کیوں باز نہیں آتے؟ ابھی بھی سلیکشن دوبارہ الیکشن نہیں کروایا آپ نے. دیکھیں ابھی بھی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ابھی بھی آپ سلیکٹ ہی ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این چونکہ خود ساری زندگی سلیکٹ ہوتی رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ سامد کے اندھے کو ہر طرف ہرائی نظر آتا ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہر کوئی سلیکٹڈ ہے. تو یہ سلیکشن انہی کو مبارک ہو, یہ انہی کا تورا امتیاز ہے. معاملہ یہ ہے کہ کشمیر میں ان کو بدترین شکست ہوئی, کشمیر میں شکست کے بعد اب ان کو سیالکوٹ کے اندر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑا غرور ہے, بڑا ان کا بڑے بلند و باغ دعوے تھے, کل سیالکوٹ کی عوام نے ان کو خاک میں ملا دیا. یہ وہی کشمیر کے اندر آپ دیکھیں جو ویلی کی اور جموں کی جو سیٹس ہیں ان میں گجرانوالا سے بھی یہ ہارے, منڈی بہاؤدین سے بھی ہارے, گجرات سے بھی ہارے, نارووال سے بھی ہارے. گجرانوالا ڈویژن جس کو یہ کہتے ہیں یہ سینٹر پنجاب جو ہے وہ ہمارا گڑھ ہے, اب وہ ان کا گڑھا بنا ہوا ہے. وہاں پر لوگ ان کے سے مطمئن نہیں ہیں. یہی وجہ ہے, یہی ان کا بیانیہ کا جو بیانیہ ہے نفرت انگیز بیانیہ ہے, اور وہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں جا کر جو را کے ڈیلی ویجرز ہیں, جو پاکستان کے خلاف کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں, کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. حمداللہ محب جیسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہونے کے بعد اس کو مطلب کھلے عام تشہیر کرتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی لوگ اس بیانیے سے بھی بیزار ہیں. فرما رہی تھی شیر دے ٹوٹے چار ہو گئے, لوگ اس بیانیے سے بھی 7,500 ووٹ سے آپ جیتے اور شیر کے ٹوٹے چار ہو گئے. آپ نے جو ریسنٹ بائی الیکشنز ہارے ہیں ان سے پھر اگر یہ کہیں گے کہ انہوں نے آپ کو دھول چٹا دی تو اور بڑا کام خراب کر دیا تو پھر ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے, وہ تو بائی الیکشنز یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا تو صفایا ہو گیا, پی ٹی آئی تو الیکشن نہیں جیت سکتی. آج اگر آپ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی وفاق کی علامت ہے. خیبر پختونخوا, پنجاب, جی بی, آزاد جموں کشمیر, وفاق, سندھ کے اندر اپوزیشن لیڈر, بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ہماری مخلوط حکومت ہے, ہماری الائنس کی حکومت ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت بن گئی اور سینٹ کے اندر لارجسٹ سنگل پارٹی ہے. تو وفاق کی علامت ہے. یہ کہاں پر ہیں, یہ تو کہیں جی ٹی روڈ سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں, وہاں بھی نظر نہیں آ رہے. کشمیر میں جہاں پر دوربین سے ووٹ ڈھونڈنے پڑتے تھے پیپلز پارٹی کے, وہ دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں, یہ تیسرے نمبر پہ ہیں. گیلپ سروے میں ہماری 44% حمایت نظر آئی تھی, دوسرے تیسرے نمبر کا 12 سے 9% کا مقابلہ. یاد رکھنا ہے اب آپ نے گیلپ سروے میں آپ کی پاپولیرٹی جب اوپر ہو تو آپ کوٹ کرتے ہیں, جب نیچے ہو تو آپ کہتے ہیں ریگڈ ہے. نہیں سن لیں, یہ 12% 9% والے اب دوسری تیسری پوزیشن کے لیے لڑا کریں گے پیپلز پارٹی, مطلب نمبر 1 اب آپ ہی ہیں. اور یہ بھی ہوگا منیب صاحب, یہ بھی ہوگا کہ لڑائی ہوگی کہ کون بنے گا اپوزیشن لیڈر. ویری گڈ. ویسے لڑائی ہوئی بھی ہے, جب ہوتے ہیں نا تو یہ بس نہیں کرتے ہیں. ہاں نہیں واقعی نہیں کرتے سر. ناٹ ایون لرنڈ. سر میری عرض سن لیں زبیر صاحب, گزارش یہ ہے سر کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں. آپ مجھے سبق تو نہ پڑھائیں زبیر صاحب, آپ تو اپنی باری پہ بول لیں. اچھا چلیں یاد دلانا پڑتا ہے نا کہ دوسرے گیسٹ بھی بیٹھے ہیں. اچھا چلیں تلخی نہیں ہونی چاہیے, اچھے ماحول میں پروگرام ہونا چاہیے. زبیر صاحب سر بات یہ ہے الیکشن آپ الیکشن آ رہے ہیں, اس کا غصہ میرے پہ نہ نکالیں, جا کے مریم پہ نکالیں. مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے وہ ان کو بات تو کرنا ہے. یہ نہیں بس ہوتے, یہ کبھی یہ بس ہو ہی نہیں سکتے فاروق. میں اس لیے ان کو ہر دفعہ پروگرام میں یاد دلاتا ہوں کہ بھائی دوسرے گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں بات یہ ہے زبیر صاحب کہ ان کی خوشی جو ہے اس وقت وہ دیدنی ہے, اردو میں کہتے ہیں نا دیدنی ہے. ظاہری بات ہے وہ آزاد جموں کشمیر کا وہ الیکشن جیتے ہیں, پھر آپ کے لیے یہ بائی الیکشن جس میں آپ کے بلند و باغ دعوے تھے کہ آپ جیتیں گے, وہاں پر بھی یہ آپ سے جیت گئے, تو انہیں خوش تو ہونے کا موقع آپ کو دینا چاہیے. لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی لائن کیوں پٹی ہے خاص طور پر سیالکوٹ میں. زبیر صاحب اچھا ایک تو یہ جب یہ ہار بھی رہے تھے نا, 10 بائی الیکشنز ہارے تھے, پھر بھی نہیں یہ بس کرتے تھے بولنا, تو اس کا جیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب اس وقت کے بھی کلپس اٹھا لیں, ہارنے کے بعد بھی ایسے ہی بولتے تھے, بس نہیں کرتے تھے. تو اس کا جیتنے اور ہارنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ خوشی سے نہ غم سے. ان کی ایک عادت ہے, یہ بولتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ منسٹر بھی بن گئے, اور ظاہر سی بات ہے ڈیزرو کرتے تھے جو بنے, اس پر کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک سیالکوٹ کا اور آزاد کشمیر کے الیکشن کا تعلق ہے, دیکھیں یہ کہتے ہیں ہمارا بیانیہ پٹ گیا. 2018 میں ہم نے 57,000 ووٹس لیے تھے یہاں سے. بائی الیکشن میں منیب دنیا بھر میں, اور پاکستان کا ٹرینڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بائی الیکشن ایسا نہیں ہوتا جس میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں. سو ہم نے صرف 4,000 کم ووٹ لیے ہیں کمپیئر ٹو 2018 الیکشن. سو اگر ہمارا بیانیہ پٹ گیا تھا تو ہمیں مور اور لیس ان بائی الیکشن 53-54,000 ووٹ نہ ملتے جو کاؤنٹ ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ہمارا بیانیہ جو پٹا تھا, ہمیں تو وہ 4,000 ہمارے کم ہوئے, ان کو 41,000 سے 60,000 کہاں سے مل گئے.
وہ 19,000 کہاں سے آ گئی؟ سر پرفارمنس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی کہ مسئلہ حکومت کیا ہے زبیر صاحب، یہ زیادتی نہیں ہے سر، ہاں میں آ رہا ہوں پرفارمنس ہے سر، بھائی میں آ رہا ہوں، اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے. اب میں آ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کسی پروگرام میں بھی، کل سے میں سن رہا ہوں جی آزاد کشمیر کے الیکشن کی بھی تجزیہ جتنی بھی میں نے سنا، ہر ایک میں یہ کہتے ہیں ان کا بیانیہ پٹ گیا. ابھی بھی فروخ حبیب نے جو ریزنز دیے کہ جی یہ اخوان منسٹر سے ملے تھے اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سو سب. بہرحال میں آ رہا ہوں اس پر. آپ مجھے بتائیں آزاد کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے، کون سے الیکشن میں 81% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، 79% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، 75% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے؟ یہ کہتے تھے نا 4 حلقے کھول دیں 2013 کے الیکشن کے بعد. یہ سیالکوٹ کا الیکشن ہوا ہے نا، اور 4 حلقے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہاں آزاد کشمیر کے، یہ کھول دیں اور صرف انگوٹھے ویریفائی کر لیں، صرف انگوٹھے ویریفائی کر لیں کہ ایک ایک شخص، ایک ایک عورت کے 100 200 ووٹس پر، کاؤنٹر فوائل پر انگوٹھے لگیں یا نہیں لگے. یہ کہتے تھے نا، ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کھول دیں نواز شریف کو. کہا ہم نے 4 الیکشنز، کہیں عمران خان کو جا کے کہ 4 حلقے کھول دیں. زبیر صاحب آپ نے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر میں سر گزارش سنیں، اور یہ سیالکوٹ کا حلقہ کھول دیں. سر آپ میری عرض سنیں نا، جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن ہے وہاں تو آپ کو چاہیے تمام چیزیں لینے. اگر الیکشن کمشن آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ بالکل بتائیے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جہاں تک اس بائی الیکشن کی بات ہے، کل سارا دن سر اس بات کو تو ایڈمٹ کیجئے، کل سارا دن پاکستان کا سارا میڈیا فوکس کر رہا تھا اس بائی الیکشن کے اوپر. کیا آپ کی جماعت کی طرف سے کسی نے کہا جب NA-75 کا بائی الیکشن پہلی دفعہ ہوا اور وہاں پر پولنگ سٹاف غائب ہوا، دھند آ گئی، تاریخی دھند، تو اس میں بڑا شور مچ گیا تھا اور ہر بندے نے ہائی لائٹ کیا، تمام پاکستان کے میڈیا نے. کل آپ کی جماعت کی طرف سے کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو جب رزلٹ آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن ہو گئی. میں آپ کو بتا دوں، نہیں میں اس کا کیا کروں. میں نے بھی کل 8 بجے کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جس کے بیسس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ سیالکوٹ پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. میں نے خود کل 8 بجے کے شو پہ کہا تھا. تو پھر ٹھیک ہے، 2 شوز میں مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ہار گئے الیکشن، کوئی بات نہیں. لیکن سن تو لے منیب سن لے، میرا آرگومنٹ سن لے جی. آپ اس کا میں کیا کروں جو اس کے بعد ویڈیو کلپس آئیں گے، اس کا میں کیا کروں؟ میں کیا کہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ اگر 81% پولنگ ہوتی ہے، ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، اگر سیالکوٹ جیسے شہر میں 55-56% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، اور اگر ویڈیوز میں خواتین کے پولنگ سٹیشنز میں اور دوسرے پولنگ سٹیشنز میں بھر کے عورتیں ڈال رہی ہوں ان کی ووٹ، تو میں پھر کیا کروں؟ میں کیا کہوں گا یہ فری اینڈ فیئر ہے؟ سر آپ اگر وہ میں آپ کو ابھی بھی بھیج سکتا ہوں، آپ کو بتا دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے. سر آپ الیکشن کمیشن کے پاس تو بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا، کیوں بھائی منیب، ہم وہی ڈیمانڈ کر رہا ہوں میں جو عمران خان ڈیمانڈ کرتے تھے، حلقے کھول دیں. ٹھیک ہے، اچھا ان سے پوچھ لیں حلقہ کھولنے کا مطلب کیا ہلکے کھول دیں. میں تو سیدھا کہہ رہا ہوں کاؤنٹر فوائل دکھا دیں اور اس میں دیکھ لیں انگوٹھوں کے نشان ایک ایک عورت کے کتنے ووٹس پر، پرچیوں پر سیم عورت کے نشان ہیں. اچھا چلیں، اور اسی طرح سے LA-30 LA-40 LA-45 کھول دیں اور پتہ چل جائے گا، ہم ریزلٹ مان لیں گے.